والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وبارک وسلی وسلم علیہ۔ احباب جی قدر، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کرم کے ساتھ ہمارا چھٹا پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ آسمان سے نازل ہونے والی کوئی کتاب ہمارے پاس لے کر کے آئیں۔ یہ ان کا مطالبہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمیں ثبوت کے طور پر کوئی آسمان سے نازل کردہ کتاب پیش کریں۔ تو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ اے نبی، آپ یہودیوں کے اس مطالبے اس بات پر تعجب کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کیے تھے۔ اس سے بڑا اور مطالبہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، تو یہ اس کے بدلے میں مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ موسیٰ تم ایسا کرو کہ ہمیں اللہ دکھا دو۔ اگر ہم اللہ کو دیکھ لیں گے کہ واقعی اللہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیتے ہم تب تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنا بڑا مطالبہ کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لا سکتے۔ اے اللہ کے نبی، جب یہ موسیٰ سے اتنے بڑے بڑے مطالبے کر سکتے ہیں تو آپ سے یہ مطالبہ کرنا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ کے بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، اور پھر اسی طرح جب ان کی مغفرت کے لیے، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ فلاں بستی میں داخل ہو جائیں، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم نے داخل ہوتے وقت حِطَّةٌ کا لفظ استعمال کرنا ہے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے وہ حِطَّةٌ کے لفظ کو بھی بدل دیا، حِنطَةٌ یا حَبَّةٌ کا لفظ، کھانے پینے کی اشیاء کا نام لیتے ہوئے یہ اس بستی میں داخل ہو گئے۔ یہ ان کی ہٹ درمیاں تھی۔ اور پھر اسی طرح ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، انہوں نے اس کام سے یہ نہیں رکے، اس کام پر بھی یہ لگے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ یعنی جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے، وہ انہوں نے طرح طرح کی جو تہمتیں اور باتیں تھی حضرت مریم علیہ السلام پر لگا دی، اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی سازشیں کی، اور پھر اسی طرح سودی کاروبار جو تھا وہ ان میں بہت زیادہ عام تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب فرمایا، یعنی عیسائیوں کو مخاطب فرماتے ہوئے بھی فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ تم دین میں لغو نہ کیا کرو، دین میں کام کو بہت زیادہ اوپر نہ لے کے جایا کرو۔ جس طرح ان کا عقیدہ ثلث بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام یہ مل کر ایک رب ہے، یہ تینوں مل کر ایک رب ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور یہ کبھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ کہ ان کی شان کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ ان کو اللہ کے مقام پہ لے گئے، کہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی زوجہ بنا دیا، موسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اتنا غلو کیا کہ ان کو رب کے مقابلے میں لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اہل کتاب تم اتنا دین میں غلو نہ کیا کرو۔ اور اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم میرے بارے میں ویسا عقیدہ، ویسی سوچ کبھی نہ رکھنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ کے لوگوں نے رکھی تھی کہ عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تم کبھی بھی میرے بارے ایسا غلو نہ کرنا، بلکہ جو میرا مقام ہے وہ میرا مقام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے وہ اللہ کا۔ آج بھی دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرتے وقت یا ان کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو ایک بنا دیتے ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ مجھے عیسیٰ جیسا نہ بنا دینا کہ جس طرح
عیسیٰ کے حواری جو تھے، عیسیٰ کے ماننے والے جو تھے، انہوں نے عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ بنا لیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا عیسیٰ کو اللہ کے مقام پر لے گئے۔ اس طرح تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر نہ پہنچا دینا کہ آپ اللہ کے برابر ہو جائیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اس میں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قانون کی پاسداری کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اسی طرح حدود جو ہے شریعت نے، اسلام نے جن حدود کو مقرر کیا ہے ان کی پاسداری، اور پھر دین کی تکمیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے وعدوں کو، عہدوں کو پورا کیا کرو۔ یہاں پر تلقین کی جا رہی ہے کہ جس چیز کا تم وعدہ کرو، عہد کر لو، تم اس کو پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی۔ اور ہم نے کل بھی جو 5واں پارہ اس کے آخر میں منافقین کی نشانیاں اور پھر منافقین کی سزا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ سب سے نیچے والے جو گڑھا ہوگا جہنم کا، سب سے نیچے والے درجے میں ان کو پھینکا جائے گا۔ تو اس لیے یہ منافقت کی نشانی ہے کہ وعدوں کی خلاف ورزی کرنا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر مردہ کو حرام کر دیا گیا ہے، جو بھی مردہ جانور ہوگے ان کو حرام کر دیا گیا، خون تم پر حرام کر دیا گیا، خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے۔ اور اسی طرح کچھ اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، ان میں سے کچھ جانور ایسے جس جانور کی رسی گھٹ کر مر جائے، گلے میں رسی تھی اور وہ رسی کا جسے ہم پھندا کہتے ہیں، اس طرح آ کے مر جائے، وہ جانور تم پر حرام ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کسی جانور کو آپ لاٹھی لگائیں، سوٹی ماریں اور وہ جانور مر جائے، ڈنڈے کی مار سے وہ جانور جو ہے وہ مر جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو وہ بھی جانور تم پر حرام ہے۔ اور اسی طرح جو جانور اونچائی سے گر کر مر جائے، وہ بھی جانور تم پر حرام ہے۔ دوسرا وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سنگ مار دیا ہو اور سنگ مارنے کی وجہ سے، زخم آنے کی وجہ سے اس جانور کی موت واقع ہو جائے، وہ جانور بھی تم پر حرام ہے۔ اور اسی طرح جس جانور کو کوئی درندہ چیر پھاڑ دے، وہ جانور بھی تم پر حرام ہے۔ اور اسی طرح جو اگلا وہ جانور جس کو کسی آستانے پر، کسی غیر اللہ کے دربار یا غیر اللہ جہاں پر غیر اللہ کو پوجا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پرستی اور عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر جس جانور کو ذبح کیا جائے، جس کے لیے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ ذبح کیا جائے، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح پھر جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یسألونک عن الحلال، حلال کے یسألونک عن الحل، حلال کے بارے میں سوال کیا کہ اگر یہ چیزیں حرام ہیں تو پھر حلال کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ احل لکم الطیبات، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، جتنی بھی طیبات چیزیں ہیں، اس کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا۔ اور پھر اسی طرح جس طرح یہ پیچھے جانوروں کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو شکاری جانور اپنے پاس رکھتی ہو، مثال کتا رکھا ہے، تو اگر کتا آپ نے اس کو صدایا ہے، سمجھایا ہے، سکھلایا ہے کہ کس طرح شکار کرنا ہے، اگر وہ کتا جا کے تمہارے لیے شکار کرتا ہے کسی جانور کا، تو ظاہری بات ہے وہ منہ سے کرے گا، ویسے تو کتا حرام ہے ہر لحاظ سے، تو جب کتا جا کے اس کو پکڑے گا، شکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سدائے ہوئے کتے اور سکھلائے ہوئے کتے کے شکار کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ حالانکہ دوسری طرف وہ بھی ہے کہ اگر کوئی درندہ چیر پھاڑ کرتا ہے، چیر پھاڑ کرنا اور چیز ہے، لیکن یہ سدایا ہوا کتا جو ہے یہ صرف آپ کے لیے شکار کرے گا، وہ اپنے لیے نہیں کرے گا، وہ آپ کے لیے کرے گا، تو ایسا جانور بھی تمہارے لیے حلال۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے، اور جو بھی نبی آئے گا اس کی تم مدد کرو گے۔ لیکن انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، اللہ کے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ تو اہل کتاب نے اللہ کے سارے وعدوں کو توڑ دیا، اور جب وعدوں کو توڑا تو پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سزائیں دی وہ کیا تھی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور دوسری چیز جو تھی وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، آپس میں ان کے اختلافات بڑھ گئے، آپس میں لڑ کے وہ مر گئے۔ اور اگر دیکھا جائے آج ہمارے اندر بھی یہی کمی کوتاہی سخت ہو چکے ہیں، کوئی نیکی کی بات، کوئی قرآن کی بات، کوئی حدیث کی بات ہم پر اثر کرنے والی نہیں ہے۔ اگر یہاں پر میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں، اگر یہاں پر میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ایک بات کروں کہ ابھی مجھے فلاں تھانے کی طرف سے
فلاں ایس ایچ او کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، یہ صرف الفاظ آپ نے سنے، آپ کے کان فوراً کھڑے ہو جائیں گے، بھائی کوئی بڑی اہم بات ہونے والی سنیں۔ اگر میں یہاں پر کھڑا ہو کے کہوں قرآن میں اس طرح آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رٹنے والا۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، یہ ہمارے دلوں کی سختیاں ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ اور دوسری چیز، آج دیکھ لیں ہم آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں، مسلمان کا ساتھی نہیں ہے، حکومتی سطح پہ دیکھ لیں، گھریلو سطح پہ دیکھ لیں، معاشرے میں دیکھ لیں، برادریوں میں دیکھ لیں، آپس میں لڑ لڑ کے ہم مر رہے ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہمارے اندر بھی آ چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وعدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی چیز جو اس بارے میں بیان کی ہے، ابھی آپ فجر کی نماز پہلی رکعت میں اس کی تلاوت بھی سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے ان کو جنگ کا حکم دیا، یہودیوں کو کہا کہ تم جاؤ اور امالکہ جو ہیں بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور ان کے خلاف جنگ کرو، امالکہ کے خلاف جنگ کرو اور بیت المقدس کو فتح کر لو۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بزدلی دکھائی، کہنے لگے وہاں تو بہت زیادہ بندے ہیں، ہم کیا کریں گے، وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، صحت ہے، طاقت ہے، ہم تو مارے جائیں گے۔ یعنی طرح طرح کے بہانے بنائے، اور ساتھ کیا کہنے لگے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ ایسا کرو تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے۔ پتہ تو اب چلے گا نا، ہمیں جو آپ سنا دے رہے ہیں، ہمیں جو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ جاؤ فتح کرو، بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، ان کے خلاف جنگ کرو، موسیٰ ایسا کرو تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے، جہاں وہاں جا کے بیت المقدس کو فتح کر لے، ان کے ساتھ لڑائی کرے، جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا، ہم بھی آ جائیں۔ یہ ان کی ہٹ درمیاں تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کیا دی کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک بیت المقدس ان کے لیے حرام کر دیے، وہاں پر داخلہ ان کا 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اور پھر اس کے آخر میں ابھی جو آپ نے فجر کی دوسری رکعت میں تلاوت سماعت فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہودیوں کا جو ایمان نہ لانے کی وجہ تھی، ان میں سب سے بڑی وجہ تھی حسد۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے کہ یعنی یہ قریش سے یہ رسول پیدا ہو گیا، ہم سے کیوں نہیں کوئی رسول آیا، رسول تو ہم میں سے آنا چاہیے تھا۔ یہ حسد ان کو لے بیٹھا تھا، اور اسی حسد کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو نہیں دیکھا، قابیل بھی حابیل سے حسد کرتا تھا اور قابیل نے حسد کو قتل کر دیا۔ اور یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کیا، اور جب تک پوری دنیا میں کوئی بھی قتل ہوتا رہے گا تو اس کے گناہ میں قابیل بھی شامل ہوتا رہے گا۔ جس نے کیا وہ تو سزاوار ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کا گناہ اور ذمہ قابیل کو بھی جائے گی۔ یہاں سے میں ایک بات خود جو ہے وہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ خیر اور بلائی کی دعوت دیں، خیر اور بلائی کا کام کریں، تاکہ جب تک وہ لوگ اس نیکی کے ساتھ جڑے رہیں گے ہمیں بھی اجر ملتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے کسی برائی کا، کسی گناہ کا آغاز ہم نے کر دیا تو جب تک وہ گناہ سارے لوگ کرتے رہیں گے ان کو تو گناہ ملے گا، ساتھ ہم بھی رگڑے جائیں گے، ہم بھی شمار ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ بچیں کہ کبھی بھی گناہ اور غلطی اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں ماڑے کام میں پاؤں اڑانے سے پیچھے رہیں۔ اگر آپ نے وہاں پر آغاز کر دیا، شروع کر دیا، افتتاح آپ نے کر دیا تو ساری عمر کے لیے آپ پھنس جائیں گے، ساری زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی۔ جب تک لوگ گناہ کریں گے آپ خواہ توبہ کر لیں، لیکن وہ اگر سلسلہ چلتا رہا تو آپ جو ہے نا اس کی بلی چڑھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری چیز جو بیان کی ہے وہی چیز جو ہم نے پچھلے پارے 5ویں پارے میں بھی پڑھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنی، یہودی اور عیسائیوں کے طریقہ کاروں کو نہیں ماننا، ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، ان کی باتوں کو نہیں ماننا۔ تو آئیے اس پارے میں سے جو ہمیں باتیں ملی ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے وعدے کی پاسداری کرنا، وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی بلکہ وعدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ اور نمبر 2 کہ نیکی کرنی چاہیے اور نیکی کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ نیک کام کر رہا ہے اس کی ٹانکیں کھینچنے کی بجائے اس کو طرح طرح کی باتیں اور عجیب و غریب خود ہی اپنے گھر بیٹھ کر اپنے ذہن میں اس کے بارے میں عجیب و غریب سوچ رکھنے کی بجائے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو سپورٹ کرنی چاہیے اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ جو نیکی کا کام کر رہا ہے اس کا دل جو ہے وہ مخلص ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ اس نیکی کی مدد کر رہے ہیں، نیکی کرنے والے کی مدد کر رہے ہیں، نیکی میں شامل ہو رہے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا۔ اور آپ کی بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے بیٹھ رہا ہوں، اللہ کے لیے سن رہا ہوں، اللہ کے لیے نیکی کی مدد کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کریں۔ اور تیسری چیز جو ہے حدود و قوانین کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جن حدود کو بنایا ہے
کہ بھائی ان کو کراس نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے حکم ہے۔ جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کر دیا، جو حدود بنا دی گئی ہیں، جو قوانین بنا دیے گئے ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ان کو ویسے ہی ماننا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت سے بچیں، جو ان کے طریقہ کار ہیں ان سے بچیں، ان کی دوستیوں سے بچیں، کیونکہ وہ آپ کو جب پریشانی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ کو خوشی اور بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں سے دلی دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم